اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، حاضرین کرام، اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ مقدس اور محترم، انتہائی عظمتوں والا مہینہ محرم الحرام کا چل رہا ہے. آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے. کل بروز ہفتہ 9 تاریخ اور اس کے بعد والا دن بروز اتوار محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جسے شروع زمانے ہی سے عاشورہ کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ. اسلام کے آنے سے پہلے سے ہی عاشورہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، وہ یہی محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا دن تھا. اس کے بعد سے لگاتار مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، ماننے والے تھے، وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. اس خوشی میں، اللہ تعالیٰ کے اس شکریہ میں کہ اللہ نے اس وقت کے ایمان والوں کو یوم عاشورہ میں فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. اور اسلام کے آنے سے پہلے، بلکہ اسلام کے آنے کے بعد بھی، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ ہی فرض تھا. عاشورہ کا روزہ رکھتے لوگ. جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو مدینے کے جو یہودی تھے وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے. تو لوگوں نے، مسلمانوں نے پوچھا کہ تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے اس وقت کہا تھا کہ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی کتاب پر ایمان رکھنے والے، ان کو نبی ماننے والے سب سے زیادہ حقدار تو مسلمان ہیں۔ یہودیوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بدل دی تھی، تورات میں تحریف کر دیا تھا، اور بہت کچھ انہوں نے تبدیل کر لی تھی موسیٰ علیہ السلام کے دین میں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو کتاب تورات ہے، منعن ایمان رکھنے والے تو مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس خوشی میں عاشورہ کے دن روزہ رکھیں۔ لیکن ہماری شریعت کا ایک مزاج ہے، ہمارے شریعت کا ایک معمول ہے کہ کوئی بھی کام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے، یہود و نصارہ سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے میں عاشورہ کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان بھی روزہ رکھنے لگیں، تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اگلے سال سے عاشورہ کے دن اگر روزہ رکھنا ہو تو ایک اور روزہ مزید ملا لیا کریں، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں۔ یعنی عاشورہ کا یہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو مسلمان 2 روزے رکھیں، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ تو معاملہ چاہے دین کا ہو، چاہے دنیا کا ہو، چاہے اپنی پرسنل لائف کا ہو، چاہے اپنے اسٹائل کا، فیشن کا ہو، ہمارے اسلام اور شریعت کا معمول اور مزاج یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں رکھنی چاہیے۔ عبادت میں، شادی بیاہ میں، پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں، رہنے اور سہنے بسنے میں، ملاقات میں، ہر چیز میں یہودیوں سے مشابہت نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ ہمارے اسلام کا مزاج ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی مشابہت کریں۔ صاف تاکید کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے مسلمانوں کو، خالف الیہود والنصارى والمشرکین، یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کرو، ان کا رہنا سہنا، ان کا اسٹائل، ان کا رہن سہن، ان کے طور طریقے، ان کے کام اپنے اندر مت لاؤ۔ ان کا اسٹائل ہے تو ان کا اسٹائل ہے، ہمیں مسلمانوں کو یہ جائز نہیں کہ ہم ان کا فیشن اپنائیں، ان کا اسٹائل اپنائیں، پہننے اوڑھنے میں، بال بنانے میں، داڑھی اور مونچھیں بنانے میں، اپنا جو جسم بنانے میں، جو بھی اللہ نے، رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ بال ویسے مت بناؤ جیسے یہودی بناتے ہیں یا نصارہ بناتے ہیں، داڑھی اور مونچھیں ویسے مت بناؤ جیسے یہود و نصارہ بناتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام میں اس کی جائز اجازت نہیں ہے۔ پہننے اوڑھنے میں آپ جو لباس پہنتے ہیں، لباس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو صرف لمبا کرتا ہی پہننا ہے، لمبا عبایا ہی پہننا ہے، یہ نہیں پہننا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لباس کا مطلب ہے کہ آپ جو سر سے لے کر پیر تک کپڑے پہن رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہو، وہ ایسا لباس ہو جو اللہ والوں کو پسند ہے، علماء کو پسند ہے، صالحین کو پسند ہے۔ ایسا لباس ہرگز نہ پہنے جو یہودیوں کو پسند ہے، عیسائیوں کو پسند ہے، نصارہ کو پسند ہے، وہ لباس ہرگز نہیں پہننا چاہیے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ بات آسان ہو گئی کہ ہمیں کون سا لباس پہننا چاہیے اور کون سا لباس نہیں پہننا چاہیے۔
کوئی بھی لباس ہمارے جسم کو پورے طور سے ڈھانپتا اور ڈھانکتا نہیں ہے، وہ لباس حرام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ذہن میں بٹھائیں۔ کوئی بھی لباس ہمارے جسم کو ڈھانپتا نہیں ہے اور ڈھانکتا نہیں ہے، چھپاتا نہیں ہے، وہ لباس حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ایسے کپڑے پہن رہے ہیں جس میں آپ کی آستین کھلی ہوئی ہے، کوہنیاں کھلے ہوئے ہیں، یا گھٹنے کھلے ہوئے ہیں، گھٹنوں کے اوپر آپ کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے اسلام میں یہ لباس جائز نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں دیکھیے ایک ہوتا ہے ستر، ایک ہوتا ہے اسلام میں جو لباس پسند کیا گیا۔ اگر آپ کوئی کپڑا ایسا پہنے جسے ستر ڈھک جائے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن کوئی بھی بندہ، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ صرف تولیہ لپٹ لے، ایک چادر لپیٹ لے جس سے ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک آدمی کا ستر چھپ جائے، تو اسلام میں اتنی اجازت ہے۔ لیکن کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان مرد ایک تولیے پر، ایک چادر پر گھر سے باہر نہیں نکلتا، شادی بیاہ میں نہیں جاتا، دیگر تقریبات میں نہیں جاتا۔ اب مسلمان مرد کی یہ عادت ہے، جتنا بڑا فیشن ہوتا ہے، جتنی بڑی شادی ہوتی ہے، جتنا بڑا جو ہے پروگرام ہوتا ہے، اتنا لباس پہنتا ہے، اتنا لباس۔ جسے اگر آدمی دکان جا رہا ہے، کام کو نکل رہا ہے، فیکٹری کو جا رہا ہے، بس اوپر سے ایک شرٹ، نیچے سے ایک پینٹ، سیدھا سادہ لباس۔ اب وہ بندہ شادی میں جا رہا ہے تو کیا کرے گا؟ بندہ شرٹ کے اوپر کوٹ پہن لے گا کہ بھئی میں شادی کو جا رہا ہوں۔ اب وہ شادی بھی کس لیول کی ہے؟ بڑے گھرانے کی ہے، اونچے گھرانے کی ہے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے وہاں پر۔ اب وہ آدمی کوٹ کے اوپر شو پہنے گا، ساکس پہنے گا، ٹائی پہنے گا، اچھی بھاری گھڑی پہنے گا۔ صرف پینٹ شرٹ پر وہ بندہ چاہے نئے ہی ہو، لیکن صرف پینٹ شرٹ پر کوئی بندہ وہ شادی میں نہیں جاتا۔ جتنے زیادہ کپڑے آدمی پہنتا ہے اتنی شان اس کی بڑھتی ہے۔ یہ ہے معاشرہ کہ اپنی شان دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس صدری بھی ہے، کوٹ بھی ہے، شوٹ بوٹ بھی ہے، میں نے ٹائی بھی لگائے ہوئے ہیں۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ میں جتنے زیادہ کپڑے پہنوں گا اتنی شان بڑھے گی، اور جتنے کم کپڑے پہنوں گا اتنی شان گھٹے گی۔ تو یہ اسلام میں پسند کیا گیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کپڑے پہنو، کم سے کم نہیں۔ جتنے کپڑے آپ پہن سکتے ہیں اوپر پہنو، پسند کیا گیا ہے، لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ آپ کا ستر ڈھانپتا ہو اور ڈھانکتا ہو۔ دو قسم کے کپڑے ایسے ہیں کہ آدمی پہن کر بھی ننگا ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ دو قسم کے کپڑے، یہ نوٹ کر لو، اچھی طرح یاد رکھ لو۔ دو قسم کے کپڑے پہننے سے آدمی وہ کپڑے پہن کر بھی ننگا ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت۔ ایک ٹائٹ لباس پہننا، چست لباس پہننا۔ آدمی اگر عورت ہے، مرد ہے، لیگنز پہنے، ٹائٹ جینس پہنے، ٹائٹ ٹی شرٹ پہنے، تو یہ ایسے ٹائٹ کپڑے آدمی کے جسم کو چھپاتے نہیں ہیں بلکہ اور بتاتے ہیں، اور ظاہر کرتے ہیں۔ جسم کا سائز ظاہر کرتا ہے، جسم کے جو نشیب و فراز ہیں، اونچ نیچ ہے، وہ ظاہر کرتا ہے۔ اگر آدمی ٹی شرٹ پہن کر باہر نکلے تو پورا سائز، پیٹ کتنا ہے، سینہ کتنا ہے، پیٹھ کتنی ہے، کمر کتنی ہے، سب دکھتا ہے۔ کیوں؟ ٹائٹ کپڑے پہنا ہوا۔ تو ٹائٹ کپڑے پہننے سے بھی آدمی ننگا ہوتا ہے، عورت ننگی ہوتی ہے۔ ایک اس قسم کا کپڑا۔ دوسرے قسم کا کپڑا ہے باریک کپڑا، کہ مرد یا عورت اتنے باریک کپڑے پہنے کہ اندر سے جسم چھلک رہا ہے، جسم نظر آ رہا ہے،
تو یہ پہننے سے بھی آدمی اور عورت ننگے ہوتے ہیں۔ اسی بات کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی کہ قیامت کے قریب قریب لوگ کپڑے پہن کر بھی ننگے ہوں گے۔ تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کپڑے پہن کر کیسے ننگے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کپڑے یا تو اتنے باریک ہوں گے کہ اندر سے جسم جھلک رہا ہے، یا وہ کپڑے اتنے ٹائٹ ہوں گے کہ جسم کا پورا نشیب و فراز سائز سب نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے یا عورت کو چاہیے کہ لباس پہنتے وقت وہ لباس اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ اندر سے جسم نظر نہیں آنا چاہیے، یا وہ لباس اتنا ڈھیلا ہونا چاہیے کہ جسم کا سائز نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ دو باتیں اگر خیال میں رکھیں تو آدمی جبہ پہنے، ٹی شرٹ پہنے یا شرٹ پہنے یا پینٹ پہنے، کوئی بھی پہنے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی بھی لباس پہنے، لیکن پہنتے وقت اس بات کا خیال ہو کہ میرا کپڑا تھوڑا ڈھیلا ہو اور تھوڑا موٹا ہو، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے پورے سائز نظر آ رہے ہیں، یا اتنا باریک نہ ہو کہ اندر سے جسم نظر آ رہا ہے، تو یہ جائز نہیں۔ تو اسلامی لباس کسے کہتے ہیں؟ اسلامی لباس صرف جھبے کو، صرف کرتے کو نہیں بولتے، اور انگریزی لباس صرف پینٹ اور پتلون کو نہیں بولتے۔ آپ پینٹ پہنو، شرٹ پہنو، کرتا پہنو، جبہ پہنو، کچھ بھی پہنو، لیکن اسلامی طریقے سے پہنو کہ آپ کا جسم پورے طور سے ڈھپتا ہو اور ڈھکتا ہو۔ آپ نے اتنے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے وقت شرٹ اوپر ہو رہی ہے، پینٹ نیچے ہو رہی ہے اور پورا جسم نظر آ رہا ہے، تو یہ جائز نہیں۔ آپ اتنے ڈھیلے کپڑے یا اتنے بڑے کپڑے پہنو کہ اٹھنے بیٹھنے میں جسم ظاہر نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہمارے نوجوان جھک کر کوئی کام کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو پورا جسم نظر آتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ لباس اسلامی لباس پہنے، اسلامی لباس، یہ اللہ اور رسول کو پسند ہے۔ اسی طرح کھانے پینے میں ہم وہ کھائیں جو ہمیں اسلام میں پسند کیا گیا، ہمارے صحت کے لیے مفید ہیں۔ جو ہمارے صحت کے لیے مضر ہے وہ ہمارے اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ اسلام کے اندر کیا کھانا حلال ہے، کیا کھانا حرام ہے، یہ تو بتا دیا گیا کہ جیسے خنزیر کھانا حرام ہے، آپ گائے، بکری، بیل اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح کھانے پینے میں حلال کمائی کی ہے تو کھا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ حرام کمائی کی ہے تو بکرا بھی حرام ہے، کیوں؟ کمائی حرام کی ہے۔ تو کھانے پینے میں بھی اسلام میں جو پسند کیا گیا یہ، لیکن یہ طے کر کے نہیں بتایا گیا کہ فلاں فلاں چیز حرام ہے، فلاں فلاں چیز حلال ہے، نہیں بتایا گیا۔ لیکن ایک چیز یہ بتائی گئی غذا کے اندر، جو غذا آپ کے صحت کے لیے فائدہ مند ہے وہ غذا کھانا آپ کے لیے صحیح ہے، اسلام میں بھی صحیح ہے۔ اور جو غذا آپ کے صحت کے لیے مضر ہے وہ غذا کھانا اسلام کے اندر بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو ایسے اصول بتائے گئے ہیں، ایسے قوانین بتائے گئے شریعت کے اندر، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا ہے۔ اسلام میں، شریعت میں سنت کے مطابق اصول بتائے گئے۔ تو میں شروع سے عرض کر رہا تھا کہ عاشورہ کے دن پہلے زمانے سے لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو۔ ساتھ میں یہ تاکید کی گئی، یہ تعلیم دی گئی کہ عاشورہ کا ایک روزہ مت رکھو تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ اس لیے تم یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 روزے رکھو، یا تو ایک دن پہلے کا روزہ ملا لو یا تو ایک دن بعد کا روزہ ملا لو۔ اور یہ صرف محرم میں ہے،
لوگ عام طور سے ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کو پوچھتے ہیں، 9ویں تاریخ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک روزہ رکھنا ہے کہ 2 روزے رکھنا ہے۔ 2 روزے رکھنے کی تاکید صرف محرم کے روزے میں ہے، دوسرے کسی اور روزے میں نہیں، نہ 15 شعبان کے روزے میں ہے، نہ یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کے روزے میں ہے، کسی اور روزے میں نہیں ہے، صرف یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے میں یہ حکم ہے کہ تم اگر روزہ رکھنا چاہو تو ایک دن پہلے کا ملاؤ، ایک دن بعد کا ملاؤ۔ لیکن اس وقت کے دور کے علماء کی ایک تحقیق ہے، ان کی ایک ہدایت ہے رائے کے طور پر، چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ 2 روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے یہ اس زمانے کے یہودی رکھتے تھے، آج کے دور کے کوئی یہودی عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، یا ہمیں جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ریاست میں ہم رہتے ہیں، وہاں یہودیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، کہاں ہے یہودی نہیں معلوم۔ تو اگر ہم ایک روزہ بھی رکھیں گے تو یہودیوں سے مشابہت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اگر سہولت ہے تو 2 روزے رکھو، اگر سہولت نہیں ہے تو 1 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ گنجائش میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی بندہ 2 روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں چاہے تو 2 ہی روزے رکھتے ہیں، نہیں تو 1 بھی نہیں رکھتے، نہیں نہ رکھے تو دوش رکھنا گتے، 1 نہیں رکھنا گتے۔ ہاں، ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہے جو 2 روزے نہیں رکھ سکتے، 1 دن پہلے سفر ہے یا 1 دن بعد میں سفر ہے یا اور کوئی کام ہے جس کی وجہ سے ہم 2 روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ویسے لوگ آج کے اس دور میں 1 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ جیسے مدارس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 روزے رکھیں گے تو بچوں کی تعلیم کا حرج ہوگا، تو اس لیے ہم بچوں کو 1 ہی روزہ رکھواتے ہیں کہ تعلیم کا حرج نہ ہو۔ تو اس طریقے سے اگر ہمیں کام کا حرج ہے یا اور کوئی ضرورت ہے جس سے ہم نہیں رکھ سکتے تو نہیں رکھو، لیکن 1 روزہ ضرور رکھو عاشورہ کا۔ لیکن یہ کہنا کہ رکھے تو 2 ہی رکھیں گے نہیں تو 1 بھی نہیں رکھیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے 2 نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے تو 1 روزہ رکھو۔ تو عاشورہ کا روزہ بہت بڑا فضیلت والا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل اس کا بیان فرمائے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ بہت بڑا دن ہے عاشورہ کا دن، اتنی بڑی فضیلت والا دن۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو ہمارے اسلامی تاریخ میں ایک سب سے بڑا حادثہ پیش آیا ہے، وہ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، کہ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین شہید کر دیے گئے کربلا کے میدان میں۔ بہت سارے مسلمانوں کو اتنا تو ضرور معلوم ہے کہ محرم میں حضرت حسین شہید ہو گئے، لیکن پوری تاریخ، پورا واقعہ، کیوں شہید ہوئے، کس نے شہید کیا، کیا واقعہ تھا، جنگ کس بات کی تھی، اختلاف کس چیز کی تھی، یہ کسی ہمارے مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے مسلمان اسلامی تاریخ نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کا تو ماحول تو ہے ہی نہیں اور سننے کا مزاج بھی ختم ہو گیا، نہ بیانات میں نہ کسی اور مجلسوں میں۔ ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں اسلامی تاریخ موقع ہو تو پڑھنا چاہیے یا سننے کا موقع ہو تو ضرور سننا چاہیے۔ یہ جمعہ کا بیان ہی نہیں، اس کے علاوہ مستقل اسی عنوان پر مجلسیں قائم کرو، پروگرام طے کرو، اور اس تاریخ پر باقاعدہ کسی اچھے تاریخ جاننے والے عالم کو بلاؤ اور اس کی مکمل تاریخ سنو، سیرت کی، خلفائے راشدین کی، صحابہ رسول کی، سیدنا حسین، حسن حسین رضی اللہ عنہما کی جو اسلامی تاریخ ہے وہ کیا ہے۔ یاد رکھو، جو قوم اپنے باپ دادا کی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ اپنی اصلیت بھی مٹا دیتی ہے۔ جو قوم اپنے صحابہ کی، اپنے انبیاء کی تاریخ نہیں جانتی
تو اسے اپنی اصلیت بھی نہیں معلوم. وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا ہم نے کسی کہانی میں پڑھا تھا کہ ایک شیر کا بچہ جو ہے بکریوں کے ریوڑ میں مل گیا، بکریوں کے ریوڑ میں. اب وہاں پلنے لگا، وہاں کھانے پینے لگا، بکریوں کے ساتھ مل کے چارہ کھانے لگا. اب وہ گوشت نہیں کھا رہا ہے، چارہ کھا رہا ہے، بکریوں کے بیچ میں پل رہا ہے. اور بکریوں کی سب سے بڑی خاصیت ہے بزدلی، چھلانگ لگانا، کودنا، بھاگنا، ڈرنا. یہ بکریوں کی خاصیت، شیر کی نہیں. لیکن وہ شیر کا بچہ جب بکریوں کے بیچ میں پلنے لگا، اس نے اپنی اصلیت بھلا دی اور بکریوں کے بیچ میں پلتے پلتے بکریوں کی خاصیت اس بچے میں آ گئی. اب ایک دھاڑنے کی آواز آتی تو بکریاں بھاگنے لگتے، تو یہ بچہ بھی بھاگنے لگتا مارے ڈر کے. کیوں؟ کس میں پل رہا ہے؟ بکریوں کے بیچ میں پل رہا ہے، بزدلوں کے بیچ میں پل رہا ہے. وہ اپنی اصلیت بھلا دیا. کیوں؟ اسے اپنی قوم کی، اپنی برادری کی تاریخ نہیں معلوم، بلکہ اسے یہ خود نہیں پتا کہ وہ کس برادری کا ہے، وہ کس خاندان کا ہے. شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اس کے ایک دھاڑنے پر پوری مخلوق بھاگنا شروع کر دیتی ہے، لیکن یہ بچہ یہ خود بھی بھاگ رہا ہے. کیوں؟ اسے اپنی تاریخ نہیں معلوم. ایک دن کسی بڑے شیر نے دیکھا کہ دھاڑنے پر پوری بکریاں بھاگ رہی ہے، تو یہ بچہ بھی بھاگ رہا ہے، تھوڑا جوان ہو گیا تھا. تو شیر غور سے دیکھنے لگا اور وہ حیران ہونے لگا کہ ان بکریوں کے بیچ میں ایک اور کوئی جانور بھاگ رہا ہے، لگتا ہے وہ ہماری برادری کا ہے. لیکن حیران ہوں کہ وہ کیوں بھاگ رہا ہے، بھاگنا تو ان کو چاہیے، وہ بچہ کیوں بھاگ رہا ہے. تو اس نے بھاگ کے جا کے اس بچے کو ٹہرایا، اس نوجوان شیر کو کھڑا کیا. وہ تو ڈر رہا تھا. تو اس کے بعد اس بڑے شیر نے اس جوان شیر کو سیدھا تالاب میں لے آ کے کھڑا کیا اور تالاب میں اس کی شکل دکھائی. کہا دیکھ تیری اور میری شکل ایک ہے، دیکھ میری شکل جیسی ہے تیری بھی ویسی ہے. تو میری برادری کا ہے، تو ہمارے خاندان کا ہے، تو ہماری ذات کا ہے. بھاگنا ڈرنا ان کی خاصیت ہے، تیری خاصیت نہیں. تیری خاصیت تو دھاڑنا ہے، تیری خاصیت بھاگنا نہیں ہے. تو اس شیر نے اس کو اپنی اصلیت یاد دلائی، اپنی ذات اور برادری یاد دلائی کہ دیکھ شیر تو ایسا ہوتا ہے. تو ہمارے مسلمانوں نے بالکل اس شیر کے بچے کی طرح اپنے قوم کی، اپنے ذات کی، اپنے برادری کی تاریخ کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور سننا بھی چھوڑ دیا، تو اپنی اصلیت بھلا دی. آج ہم ان انگریز بزدلوں کے بیچ میں پلتے 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 ہم بھی بزدل بن گئے ہیں. ہمیں دھاڑنا نہیں آ رہا ہے، ہمیں تو ڈرنا آ رہا ہے، گھبرانا آ رہا ہے. ہاں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم ڈر جاتے ہیں. اپنی اصلیت پہچانو. اپنی اصلیت تب معلوم ہوگی جب ہم اپنے اکابر کی، انبیاء کی، حضرات صحابہ کی، اولیاء کی ہم تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ تھے مسلمان جنہیں دیکھ کر یہود کانپتے تھے، جنہیں دیکھ کر نصارہ کانپتے تھے، جنہیں دیکھ کر مشرکین ڈرتے تھے. آج جو بھی ڈر رہے نا مسلمانوں سے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے حکومت کی سطح پر کام کرنے والے ہوں، جن کو جو بھی مسلمانوں سے ڈر ہے، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ڈر نہیں ہے، وہ پچھلے مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کے ڈر ہے کہ یہ مسلمان بھی اگر وہ مسلمانوں کی طرح ہو جائیں تو ہماری خیر نہیں. یہ حقیقت ہے. آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر کسی کو ڈر نہیں ہے. اگر آج کسی کو ڈر ہے اسلام سے تو وہ پچھلے مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کر ہے. ان لوگوں نے تاریخ پڑھنا جاری رکھا، پڑھا، انہوں نے پچھلے مسلمانوں کو پڑھا، تو ان کو ڈر ہے مسلمانوں سے، اسلام سے. ہمیں دیکھ کر کوئی نہیں ڈرتا. اس لیے ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ چاہے میدان کربلا کا واقعہ ہو، شہادت حسین کا واقعہ ہو، اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تاریخ پڑھے کہ حقیقت کیا ہے. اب ایک قوم ہے جو صرف 10 محرم کو ماتم کرتی ہے،
وہ کیوں ماتم کرتی ہے، وہ کیوں اس طرح کرتی ہے، وہ جانے، ان کا خدا جانے. ہمیں نہ ان سے کچھ چھیڑنا ہے نہ کچھ کرنا ہے. لیکن اگر مسلمان کو ماتم کرنا ہے، مسلمان کو اس سانحے سے یہ افسوس ہے، دکھ ہے، تو اس بات پر بھی افسوس و دکھ ہونا چاہیے کہ محرم کی 10 تاریخ سے پہلے آتی ہے محرم کی 1 تاریخ. اب آپ کو پتا ہے محرم کی 1 تاریخ کو کیا ہوا؟ ارے محرم کے 10 کو سیدنا حسین شہید ہوئے. یہ اسلام کا ایک عظیم سانحہ ہے، المناک واقعہ ہے، بات صحیح ہے. لیکن اب بتاؤ یہاں بیٹھے ہوئے مسلمانوں میں سے کسی کو یہ پتا ہے کہ محرم کی 1 تاریخ کو کیا ہوا؟ شاید اکثر کو نہیں معلوم. محرم کی 1 تاریخ کو ایسی زبردست اتنی بڑی ہستی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا کہ اگر وہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ شخص میرے آنکھوں کے سامنے ہے، یہ میرے آنکھوں کے سامنے جنتی ہے، میں نے جنت میں اس شخص کا محل دیکھا ہے. پھر آگے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتا تو یہ شخص ہوتا. اتنا بڑا مقام. آسمان میں جتنے تارے ہیں وہ اس شخص کے اس سے زیادہ نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں ہیں. اس شخص کا نام سنتے ہوئے قیصر و کسریٰ گھبراتے تھے، کانپتے تھے. یہ شخص جس گلی سے گزرتا تھا اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا تھا. یہ وہ شخص ہے. اب اتنا ڈیٹیل بتانے کے بعد آپ کو وہ نام بھی آ گیا ہوگا کہ وہ کون ہستی ہے. اتنی زبردست بڑی ہستی خلفاء راشدین میں سے آپ کا شمار ہے. اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، حضرت عمر فاروق، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شہادت محرم کی 1 تاریخ کو ہوئی. کسی مسلمان کو نہیں معلوم. 10 تاریخ یاد ہے. اب یہ شیطان، یہ یہود و نصارہ، یہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کی اصل تاریخ کو مٹایا جائے، اسلام کی حقیقت کو چھپایا جائے اور مسلمانوں کو حقیقت سے ہٹا کر خرافات میں ڈالا جائے، خرافات، رسم و رواج میں ڈالا جائے. اب مسلمانوں کو یہ ہاتھ میں تلوار دینے کے بجائے مسلمانوں کے ہاتھ میں آج کھچڑا دے دیا گیا کہ بھئی 10 عاشورے کو کھچڑا پکا کے کھاؤ، یہ فضیلت والا دن ہے. عاشورہ کو میٹھا پکا کے کھاؤ، یہ فضیلت والا دن ہے. عاشورہ کو گھر میں پلاؤ پکا کے کھاؤ، یہ فضیلت والا دن ہے. ادھر سے ہٹا کر ادھر. آج یہ امت حقیقت کو بھول کر خرافات میں مبتلا ہو گئی، اس میں لگی ہوئی ہے. یہ فکر ہے کہ میں کھچڑا پکانا کہ نہیں پکانا، میٹھا پکانا کہ نہیں پکانا. ارے پکانا ہے پکاؤ، کھانا ہے کھاؤ، کون روکتا ہے؟ تمہارا پیٹ ہے، تمہاری کمائی ہے، تمہارے گھر میں تمہاری بیوی پکا رہی ہے، کھاؤ، کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ امت اس عظیم تاریخ میں یہ کام کرنے کے لیے نہیں آئی. بڑے بڑے کام ہیں امت کے ذمے، مسلمانوں کے ذمے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اسلامی تاریخ کو پڑھو یا کسی سے سنو کہ کیا ہے سیرت، کیا ہے تاریخ اسلامی، کیا ہے خلفائے راشدین کون ہیں، ان کا کیا واقعہ ہے، حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کیا واقعہ ہے، کیوں پیش آیا. بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں، کہتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کرسی کے لالچ میں آپ گئے باہر، ایک کرسی کے لالچ. بھئی امام حسین گئے بولے تو میں نہیں جانا کیا؟ امام حسین ایک کرسی کے سے لڑے تو میں نہیں لڑنا؟ اپنی کرسی کے لالچ کو جائز بتانے کے لیے امام حسین کو کرسی کا لالچ کا الزام ڈال رہا ہے. یہ نہیں ہے حقیقت. لمبی تفصیل جی تاریخ نہیں بتا سکتے، تو مختصر اتنا ہے کہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی مدینہ چھوڑ کر مکہ گئے، پھر مکے سے آپ کربلا گئے، یعنی عراق کے لیے نکلے. آپ کے جانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اس وقت میں مسلمانوں کو خلیفہ جس شخص کو بنایا گیا اس کا نام ہے یزید ابن معاویہ.
یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کو اس وقت خلیفہ بنایا گیا، اور اس وقت یزید مشہور تھا شرارتوں میں، نفسانیات میں، خواہشات میں، اب جو ہے جو بھی ہے منکرات میں۔ اس وقت کے اکابر صحابہ جس میں امام حسین بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ، ان کا موقف یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ بننے کا یزید کسی بھی صورت میں نہ اہل ہے نہ لائق ہے۔ یہ موقف تھی اس وقت۔ لیکن وہ یزید زبردستی مدینے میں، مکے میں، تمام اسلامی علاقوں میں یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ سارے مسلمانوں کو زبردستی بیعت کراؤ، سب کو نوٹس بھیجو، سب کو لیٹر بھیجو کہ سب یزید کے ہاتھ میں بیعت کرے، یزید کو خلیفہ مانے۔ تو اس میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت امام حسین اور بھی بہت سارے صحابہ، ان کو جو ہے گزارش کی گئی کہ اگر آپ بیعت کر لیں گے تو آپ کے پیچھے یہ جو قوم ہے یہ سارے کے سارے بیعت کر لیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دن کا وقت مانگا کہ مجھے 2 دن کا ٹائم دے دو، میں بعد میں بتاتا ہوں۔ آپ جو ہے 2 دن کا ٹائم لے کر مکہ چلے گئے۔ اس وقت جو ہے عراق کے اندر یہ ماحول بن رہا تھا کہ یزید کے خلاف کسی اور کو خلیفہ بنایا جائے، کسی اور کو کھڑا کیا جائے، تو ان عراق والوں کے، کوفہ والوں کی نظر میں امام حسین سے بڑھ کر اس وقت کوئی اور نہیں تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے، پیغامات بھیجے، میسیجز بھیجے، لوگ بھیجے، ہزاروں خطوط امام حسین کے پاس تھے رضی اللہ عنہ کہ مکے میں یہ کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں۔ تو اس وقت کوفہ میں یزید کی طرف سے ہی یہ گورنر طے تھے صحابی رسول نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، کوفہ والوں کے ساتھ تھے کہ اگر امام حسین آ جائیں تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ لیکن یزید کی چال تھی کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ کوفہ میں یہ ماحول بن رہا ہے تو صحابی رسول نعمان بن بشیر کو معزول کر کے گورنر سے ہٹا کر اس وقت کا کٹر ظالم جابر جو شخص تھا عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ جیسے ہی کوفہ میں، عراق میں گورنر عبید اللہ بن زیاد بنایا گیا، کوفہ والے مارے ڈر کے ہتھیار ڈال دیے، ہمت پست ہو گئی۔ اب امام حسین کی تائید کرنے کے بجائے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی انہوں نے موت کے ڈر سے۔ اسی لیے مثل مشہور ہے کہ کوفہ سے بڑی قوم بے وفا کوئی اور نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک لمبا تاریخی قصہ ہے، واقعہ ہے کہ ایک مجلس میں پورے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا جو کچھ ہوا اس کی اطلاع امام حسین کو نہیں ہوئی۔ آپ نکلتے رہے، چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کربلا کے میدان میں آئے۔ تو کربلا کے میدان میں آئے تو عبید اللہ بن زیاد نے ایک قافلہ بھیجا اور سپہ سالاروں کا اور امام حسین کا گھیرا کر لیا اور راستہ روک دیا۔ یہاں تک اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ستایا گیا کہ پانی بند کر دیا، راستہ بند کر دیا، نہ ادھر پیچھے جانے کی اجازت، نہ آگے جانے کی اجازت، سب کچھ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہے ان لوگوں کے سامنے یہ پیشکش کی تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں خود بات کروں گا یزید سے۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد نے آگے بڑھنے کی اجازت بالکل نہیں دی۔ وہیں پر آپ برابر پڑے رہے، کسی روایت میں 40 دن ہے، کسی روایت میں 17 دن آپ کربلا کے میدان میں پیاس کی حالت میں کھلے چھت پر میدان میں پڑے رہے بیوی بچوں کے ساتھ۔ پھر آخر یہ 10 محرم کی تاریخ آئی جس میں عبید اللہ بن زیاد نے حضرت امام حسین نواسہ رسول، جنت کے پھول، بطول کے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ تاریخی واقعہ میں نے مختصر آپ کو بتایا ہے۔ اس طریقے سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف اگر کوئی بات لگتی ہے کہ یہ بات شریعت کے خلاف ہے تو امام حسین کے ماننے والے چاہیے کہ آج بھی کھڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ امام حسین کی شہادت کے پیچھے یہی واقعہ ہے
کہ یزید کو جو خلیفہ بنایا جا رہا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے. ایک منکر آدمی کو، ایک غلط رویے پر چلنے والے آدمی کو مسلمانوں کا خلیفہ بنانا یہ شریعت کے خلاف ہے. تو امام حسین محرم کے مہینے میں آپ نکلے ہیں اس امر کے خلاف، اس معاملے کے خلاف کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ شریعت کے خلاف ہے. تو آج بھی مسلمانوں پر فرض ہے کہ آج بھی اگر کوئی حکومت شریعت کے خلاف کوئی کام کرتی ہے تو آپ امام حسین کے پیچھے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور مخالفت کرو، احتجاج کرو کہ آج بھی اگر یہ وقف کا قانون بنتا ہے، سرکار بناتی ہے تو یہ شریعت کے خلاف ہے. میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں بھی آج کھڑا ہوتا ہوں، احتجاج کرتا ہوں اور اس کی مخالفت میں کھڑا ہوں کہ ہرگز یہ شریعت کے خلاف بننے والا قانون، بنا ہوا قانون مجھے کسی صورت میں منظور نہیں ہے، مجھے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اگر ہم کھڑے ہو جائیں آج بھی تو بالکل آج بھی ہم کس کی صف میں ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں. اس کے برخلاف ماتم کرنے والے، کلے پیٹنے والے، سینے پیٹنے والے، یہ جو بھی روحا کرنے والے، رونے چلانے والے، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ امام حسین کی صف میں نہیں ہیں. کیوں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے 2 دن پہلے کھڑے ہو کر خطبہ دیا. اس وقت چند وصیتیں کی، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ فرمائی کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہرگز تم لوگ ماتم نہیں کرنا. اگر امام حسین کی بات کو ماننے والے ہو تو ماتم مت کرو. اب تمہیں پوچھیں گے ہمیں کہاں کر رہی ہیں حضرت ماتم؟ کون کی کر رہی؟ ہم نہ بول رہی، تمہیں نہیں کر رہی، لیکن کرنے والوں کو دیکھ کر تماشا تو دیکھ رہے ہیں. گلیوں میں کھڑے ہوئے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹی وی آن ہے، چل رہی ہے، اب وہاں ہو رہا ہے ماتم، اب آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. آپ اس مجلس میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مجلس میں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو اور کوئی شخص اس مجلس میں چپ بیٹھا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے لیکن چپ بیٹھا ہے، اس شخص کو بھی انہی لوگوں میں شمار کیا جائے گا، انہی گنہگاروں میں. یہ حدیث ہے. اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ امام حسین کی صف میں ہیں تو آپ کھڑے ہو کر سرکار کے جو شریعت کے خلاف قوانین ہیں اس کے خلاف احتجاج کرو. آپ امام حسین کے صف میں ہیں. یہ چھوڑ کر آپ ماتم کرنے والوں کے پیچھے جا رہے ہیں، ماتم کرنے والوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں تو آپ انہی لوگوں میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. اس لیے یہ ضروری بات تھی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج بھی اس وقت کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو پڑھیں یا کسی اچھے تاریخ جاننے والے عالم سے ایسی اسلامی تاریخات کو سنیں اور پتہ چلے کہ ہمارے اکابر کیا ہیں، ہمارے باپ دادا کیا ہیں، ہمارے اسلام کے بڑے پیروکار جو بڑے ہیں جی مقتدا ہیں وہ کیا ہیں. تو ہمارے اندر بھی وہ ہمت آئے گی، وہ اندر کا شیر جاگے گا، وہ بزدلی ختم ہوگی اور آج بھی ہم میدان میں سرو پیکار کھڑے ہونے والے بنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو ایسی جرت اور ہمت عطا فرمائیں، قوت ایمانی سے سرفراز فرمائیں، اسلامی تاریخ سے ہم سب کو روشناس فرمائیں. جہالت، غفلت، جی نادانی اور یہ ساری چیزیں ہیں جو مسلم قوم کو ترقی ہونے نہیں دے رہی ہے، ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائیں. رزق اور بے پناہ کمائی میں برکت عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.